السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ. آج 26 جولائی 2018 اور جمعرات کا دن ہے. سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں سے آپ کو روزانہ ملے گا سعودی عرب کا ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات. بدامنی پھیلانے پر چینی شہری گرفتار. سعودی ریاستی سلامتی کے ادارے نے تاریخ میں پہلی بار بدامنی کے معاملے میں ایک چینی شہری کو حراست میں لے لیا. تفصیلات کے مطابق چینی شہری کو 5 ذی القعدہ 1439 ہجری کو گرفتار کیا گیا. اب اس سے پوچھ گچھ چل رہی ہے. گزشتہ 10 دن کے دوران ریاستی سلامتی کے ادارے نے بدامنی کے معاملات میں ملوث ہونے کے شبے میں 15 افراد کو حراست میں لیا. ان میں 10 سعودی، 2 یمنی، 1 چینی، 1 مصری اور 1 پاکستانی شامل ہیں. شوال میں 8 ممالک کے 109 مشکوک افراد حراست میں لیے گئے تھے. شوگر کی دوا کی قیمت میں 40% کمی. سعودی ایف ڈی اے نے شوگر کے مریضوں کے لیے معروف دوا ڈایامیکون کی قیمت میں 40% کی کمی کرا دی. اب اس کی قیمت 25.60 ریال ہے، جبکہ پہلے اس کی قیمت 42.90 ریال ہوا کرتی تھی. سعودی ایف ڈی اے نے صارفین سے کہا ہے اگر وہ مذکورہ دوا کسی بھی فارمیسی پر نئی قیمت سے زیادہ میں فروخت کرتے ہوئے دیکھیں تو پہلی فرصت میں 1999 پر رابطہ کر کے مطلع کرے. سعودی ایف ڈی اے نے واضح کیا کہ اس دوا کی قیمت میں کمی مریضوں کو منصفانہ قیمت پر دوا کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے. اس حوالے سے نئے قاعدے ضابطے ترتیب دیے گئے ہیں. مستقبل کے حوالے سے متعدد دواؤں کی بابت متوازن پالیسی تیار کی گئی ہے. 5,967 سعودی ڈاکٹر بے روزگار. سعودی ہیلتھ اسپیشلائزیشن کونسل نے واضح کیا ہے کہ روزگار کے متلاشی سعودی ڈاکٹروں کی تعداد 5,900 سے تجاوز کر گئی. یہ سعودی ڈاکٹر فی الوقت بے روزگار ہیں. کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں فیکلٹی آف میڈیسن کے ڈین محمود نے الوطن اخبار کو بتایا کہ سعودی عرب میں میڈیسن کی 50% فیکلٹیاں نہیں ہیں. ان میں سے کئی ایسی ہیں جن سے اب تک ایک بھی بیچ فارغ نہیں ہوا. آئندہ 5 برسوں کے دوران میڈیکل کالجوں سے فارغ ہونے والوں کی متوقع تعداد بتاتے ہوئے واضح کیا گیا کہ 2018 میں 3,210، 2019 میں 3,513، جبکہ 2020 میں 4,042 اور 2021 میں 4,803 اور 2022 میں 4,868 طلباء فارغ ہوں گے. الفرشا کے ہسپتال میں ہیضے کے 9 مریض زیر علاج. سرات العبیدہ کمشنری کی الفرشا تحصیل کے ہسپتال میں ہیضے کے 11 مریض ریکارڈ پر آ گئے. 7 کی بابت شبہات پائے جاتے ہیں. ان کے بعد کوئی نیا مریض ہسپتال نہیں لایا گیا. زیادہ تر مریضوں کا تعلق ایتھوپیا سے ہے. یہ بغیر کسی شناختی دستاویز کے سعودی عرب میں داخل ہوئے اور یہ سب در انداز ہیں. وہ پیشے جنہیں تبدیل نہیں کرایا جا سکتا، وزارت محنت نے بتا دیا. وزارت محنت و سماجی بہبود نے واضح کیا ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر کے پیشوں کا اندراج آن لائن نہیں ہوگا، بلکہ سابقہ پیشہ تبدیل کرانے کی خاطر ڈاکٹر یا انجینئر کا پیشہ درج کرانے کے لیے مکتبہ عمل سے رجوع کرنا ہوگا. مطلوبہ اسناد اور دستاویزات بھی پیشہ میں ترمیم کے لیے پیش کرنی ہوں گی. وزارت محنت نے پیشے میں ترمیم کا طریقہ کار واضح کرتے ہوئے توجہ دلائی کہ سب سے پہلے متعلقہ ادارے کے آن لائن اکاؤنٹ پر جانا ہوگا. وہاں پروفیشن میں تبدیلی یعنی تغیر المہنہ سروس طلب کرنا ہوگی. اس کے بعد ہویت المقیم غیر ملکی کے شناختی کارڈ کا نمبر درج کرنا ہوگا. پھر مطلوبہ پیشے کی نشاندہی کرنی ہوگی. اس کے بعد مطلوبہ پیشے والا بٹن دبا کر درخواست بھیجنا ہوگی. عکاظ اخبار نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے وضاحت کی کہ وزارت محنت کی ویب سائٹ پر متعدد پیشوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے. ان میں سینما سے متعلق پیشے، پروڈکشن ڈائریکٹر، فوٹوگرافر، فلمی فوٹوگرافر، فلمی ہدایت کار، ریڈیائی ہدایت کار اور شو مشین آپریٹر قابل ذکر ہیں. وزارت محنت نے ایسے پیشوں اور آسامیوں کی بھی نشاندہی کر دی ہے جن کی 100% سعودیزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے. مثال کے طور پر زیورات فروش،
ٹورسٹ گائیڈ اور موبائل سیل کرنے کے پیشے قابل ذکر ہیں۔ اقتصادی مشیر عبداللہ الیحییٰ نے بتایا کہ غیر ملکیوں کو پیشوں میں تبدیلی کی دوبارہ اجازت دینے کا فیصلہ لیبر مارکیٹ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تقریباً 1 برس سے اس پر پابندی تھی، اس سے مارکیٹ میں اصلاحات آئیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ انجینئرز، ڈاکٹرز اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جیسے پیشے درج کرانے کے لیے دستاویزات اور اسناد پیش کرنا ہوں گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ درخواست دینے کے 1 ہفتے بعد وزارت پیشے میں تبدیلی کی منظوری یا نامنظوری کے بارے میں آگاہ کرے گی۔ اس دوران پیش کی جانے والی دستاویزات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مطلوبہ پیشے کے لیے سعودی مہیا ہیں یا نہیں۔ داخلی عازمین حج 7 ذی الحج سے قبل اجازت نامہ منسوخ کر سکتے ہیں۔ محکمہ اعمال مدنیہ نے سعودی عازمین کو 7 ذی الحج 1439 ہجری سے پہلے حج اجازت نامہ آن لائن منسوخ کرنے کی سہولت فراہم کر دی۔ اس سہولت سے وہی افراد فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو ابشر پر اپنا اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ مذکورہ تاریخ کے بعد حج اجازت نامے کی منسوخی آن لائن ممکن نہیں ہوگی، بلکہ محکمہ احوال مدنیہ کے قریبی ترین دفتر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے امیدوار کو دستاویز بھی پیش کرنی ہوگی۔ دستاویز سے مراد یہ ہے کہ حج اجازت نامہ منسوخ کرنے کا ثبوت اور آن لائن حاصل شدہ حج اجازت نامہ پیش کرنا ہوگا۔ محکمہ احوال مدنیہ نے مجمع المعیسم اور الاوالی محلے مکہ مکرمہ میں سرکاری محکموں کے کمپلیکس میں حجاج کے خیر مقدم کے لیے 2 دفتر مخصوص کر دیے۔ اس کے علاوہ حج شاہراہوں پر متعدد کیبن بھی قائم کیے گئے ہیں، 24 گھنٹے کام کریں گے۔ ان دفاتر اور کیبن میں پیدائش اور وفات کے واقعات کے اندراج کی بھی سہولت ہوگی۔ اساتذہ پر حملہ آوروں کو قید اور کوڑوں کی سزا۔ وزارت تعلیم کے ترجمان مبارک الاسیمی نے واضح کیا ہے کہ ریاض میں الشیخ عبد الرحمن بن حسن پرائمری اسکول کے اساتذہ پر حملہ کرنے والوں کو عدالت نے سزا سنا دی۔ فوجداری کی عدالت نے 3 اساتذہ پر حملہ کرنے والوں پر 8 ماہ قید اور 150 کوڑوں کی سزا کا حکم جاری کر دیا۔ الجوف کے ہوٹلوں پر 50 چھاپے۔ الجوف ریجن اور اس کی کمشنریوں میں سیاحتی رہائشی مراکز پر 50 چھاپے مارے گئے۔ یہ کام گورنر الجوف شہزادہ بدر بن سلطان کی ہدایت پر کیا گیا۔ تفتیشی کمیٹی نے 15 رہائشی مراکز کے خلاف رپورٹیں درج کیں۔ کمیٹی کے ارکان نے سعودیزیشن، نرخ ناموں، اجازت ناموں، درجہ بندی اور امن و سلامتی کے تقاضوں کی تکمیل کے ثبوت طلب کیے۔ کعبۃ اللہ کا غلاف اتوار کو اوپر کیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کا غلاف اتوار کو اوپر کیا جائے گا۔ غلاف کعبہ فیکٹری کے سربراہ احمد بن محمد منصوری نے متعلقہ ٹیم کے ساتھ غلاف کعبہ اٹھانے کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ ٹیم نے اتوار کی شام کو غلاف کعبہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 4 سعودی خواتین جی بی آئی پروگرام میں شامل۔ 4 سعودی خواتین جی بی آئی پروگرام میں شامل ہو گئیں۔ اس سال بین الاقوامی سائیکلوں کے یورپی پروگرام سے 4 سعودی خواتین نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کا مقصد کھیل کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور فلاحی امور کے لیے سرمایہ جمع کرنا ہے۔ سالانہ انٹرنیشنل میراتھن ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے دیانہ الناصر، انود الجرید، فاطمہ اور یاسا البلوشی نے واضح کیا کہ انہوں نے سویڈن سے ڈنمارک ہوتے ہوئے شمالی جرمنی کی ہیمبرگ بندرگاہ تک کا سفر اپنی سائیکلوں سے طے کیا۔ سینکڑوں کلومیٹر کا یہ فاصلہ سائیکلوں سے طے کرنا اچھا لگا۔ سعودی ٹیم کی سربراہ فاطمہ نے بتایا کہ وہ سائیکلوں کی سعودی آرگنائزیشن میں شامل ہونے والی پہلی خاتون ہیں۔ آرگنائزیشن الخبر کے ساحل پر ہفتے میں 2 بار خواتین کے درمیان سائیکل ریس کا اہتمام کرتی ہے۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی والے کارٹون مقابلے سے نفرت پھیلے گی۔ OIC اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کارٹون مقابلے کے انعقاد کی سخت الفاظ میں مذمت کر دی۔ OIC نے واضح کیا کہ مذکورہ مقابلے سے جو 2018 کے آخر میں منعقد ہوگا آسمانی مذہب کے پیروکاروں کے درمیان نفرت اور عداوت پھیلنے کا باعث بنے گا۔ اس مقابلے کا اہتمام ہالینڈ کے رکن پارلیمنٹ نے کیا ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف العثمین نے توہین رسالت والے کارٹون مقابلے پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اشتعال انگیز عمل ہے۔ اس سے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان اشتعال پھیلے گا اور نفرت کے جذبات بھڑکیں گے۔
ضیوف الرحمان کا خیر مقدم کرتے ہیں شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے ارض مقدس پہنچنے والے ضیوف الرحمان کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام سرکاری اور نجی حج اداروں کو حکم دیا کہ وہ عازمین کو مطلوبہ سہولتیں فراہم کریں۔ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، برہی سرحدی چوکیوں، مقدس شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مشاعر مقدسہ، منی، مزدلفہ، عرفات، حج میقاتوں اور حج شاہراہوں پر زائرین کو آسانیاں مہیا کریں۔ وہ منگل کو جدہ کے قصر الصلاح میں اپنی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ 4 نئی وکیل خواتین میدان میں۔ وزارت انصاف نے اعلان کیا ہے کہ 4 نئی وکیل خواتین کو اجازت نامے جاری کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر 163 وکلاء کو لائسنس دیے گئے ہیں۔ 37 کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں، ان میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ شوال 1439 ہجری تک سعودی عرب بھر میں وکیل خواتین و حضرات کی مجموعی تعداد 5364 تک پہنچ گئی۔ جی تو دوستو، یہ تھا 26 جولائی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ معلومات آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مل سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔